قرۃ العین حیدر کا ناول آخر شب کے ہمسفر چندر کنج۔ ڈھاکہ شہر کے ایک درمیانہ درجے کے رہائشی علاقے میں آم اور کیلے کے درختوں میں چھپی وہ ایک پرانی وضع کی سفید کوٹھی ہے۔ اس کی دیواریں کائی سے سبز ہو چکی ہیں اور روشن دانوں اور کھڑکیوں میں کئی جگہ شیشوں کی جگہ کنستر کے ٹکڑے اور دفتیاں لگی ہیں۔ سامنے کے برآمدے میں ایک سرے پر بادشاہ کی مضبوط چٹائیاں کھڑی کر کے ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ کمرے کے دروازے پر نیلے رنگ کی آدھی ساڑی کا پردہ ٹنگا ہے۔ اندر ایک بینچ، ایک میز اور طبی معائنے کا اونچا سا پلنگ بچھا ہے جس کے گدے کا نیلا چمڑا جگہ جگہ سے ادھڑ گیا ہے۔ دواؤں کی الماریاں اور تام چینی کی چلمچی کا اسٹینڈ ایک دیوار کے برابر لگا ہوا ہے۔ میز کے پیچھے بڑا کیلنڈر آویزاں ہے۔ برآمدے اور کشادہ ہوادار کمروں کے سرخ روغنی فرش با افراد پانی سے دھوئے جانے کی وجہ سے صاف ستھرے اور چمکیلے ہیں۔ برآمدے میں ایک بینچ اور 2-3 مونڈھے پڑے ہیں اور 2 سائیکلیں کھڑی ہیں۔ برآمدے میں سے اندر بیٹھک خانہ صاف دکھلائی دیتا ہے۔ اس میں بید کا ایک صوفہ اور چند بے جوڑ کرسیاں رکھی ہیں۔ کونے کی ایک میز پر کاسنی غلاف سے ڈھکا ہارمونیم اور دیوار کے سہارے ایک ایسراج بھی موجود ہے۔ بیٹھک کی دیواروں پر آمنے سامنے ایک مرد اور ایک عورت کے 2 بڑے پورٹریٹ آویزاں ہیں۔ ان پر ایسی دھندلی سی کیفیت طاری ہے جو کسی پراسرار نامعلوم کیمسٹری کے ذریعے ان لوگوں کی تصویروں پر آپ سے آپ چھا جاتی ہے جو مر چکے ہیں۔ عورت نوعمر اور دلکش ریشمی ساڑی سے سر ڈھانپے اور ایک انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھے خاصی خوابناک آنکھوں سے کیمرے کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری تصویر میں سفید شال لپیٹے خوش شکل نوجوان سر جھکائے غور سے ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ چند ضخیم کتابیں مخملی میز پوش پر ٹکی اس کی ایک کوہنی کے نزدیک رکھی ہیں۔ دونوں تصویروں پر گوٹے کے ہار پڑے ہیں جن کا جھوٹا گوٹا تقریباً کالا پڑ چکا ہے۔ بیٹھک خانے کے دروازے پہلو کے 2 کمروں میں کھلتے ہیں۔ دائیں جانب والے کمرے میں کھانے کی میز اور نعمت خانے کے نزدیک برابر 3 چارپائیاں۔ کونے میں بیت کی 3 میزوں پر اسکول کی کتابوں کے انبار، کھونٹی پر نیکریں اور قمیصیں، کینوس کے نئے اور پرانے جوتوں کا ڈھیر دوسرے کونے میں پڑا ہے۔ ادھ کھلے ٹین کے بکس چارپائیوں کے نیچے ٹھسے ہیں۔ کھانے کی میز کھڑکی کے پاس بچھی ہے۔ یہ کھڑکی پہلو کے ہرے بھرے احاطے میں کھلتی ہے۔ اسی کمرے کے برابر میں ایک اور چھوٹا کمرہ ہے جس کی ایک دیوار پر لکڑی کے تختے لگا کر کارنس سی بنا دی گئی ہے۔ اس پر دواؤں کی شیشیاں، پرانے خط پتر، قلم دوات، چند زنانہ بنگالی رسالے اور سلائی کی ٹوکری رکھی ہے۔ کارنس کے نیچے پتلے سے تخت پر شفاف بستر لگا ہے۔ ایک کونے میں مختصر سا مندر ہے۔ صندل کی چوکی پر رکھی ہوئی مورتیوں پر گیندے کے تازہ ہار پڑے ہیں۔ مورتیوں کے سامنے انجلی رکھی ہے۔ ایک پہلو میں ایک چھوٹی تصویر جس میں ایک وکیل صاحب گاؤن پہنے بیٹھے ہیں۔ اس تصویر پر بھی تازہ ہار پڑا ہوا ہے۔ چوکی کے سامنے سیتل پاٹی بچھی ہے جس کے ایک کنارے پر کھڑاؤں کی جوڑی رکھی ہے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ستلی کی الگنی پر بغیر کنی کی چند سفید ساڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کمرے کا دروازہ پچھلے برآمدے میں رسوئی گھر کے عین مقابل میں کھلتا ہے۔ بیٹھک خانے کے بائیں جانب والے کمرے میں جو مطب سے ملحق ہے صرف ایک پلنگ اور ایک آرام کرسی پڑی ہے۔ کونے میں 2 ٹرنک رکھے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کمرے کا مکین دنیاوی ضروریات سے خاصا بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے۔ اس میں سلاخوں والی کھڑکی کے نیچے کھادی کی چادر سے ڈھکا پلنگ بچھا ہے۔ سرانے ایک الماری، ایک میز پائنتی کی دیوار کے ساتھ ایک بڑا ٹرنک اور اس کے اوپر چمڑے کا اٹیچی کیس، کھونٹی پر چند سوتی ساڑیاں، الماری کے ایک خانے میں آئینہ، کنگھی، ناریل کے تیل کی کٹوری، فرش پر ایک کونے میں بچھی خوش رنگ دری پر کتابوں اور کاپیوں کا ڈھیر۔ پچھلے برآمدے کے ایک سرے پر رسوئی گھر اور دوسرے پر گودام ہے جس کے دروازے میں بھاری تالا پڑا ہے۔ غسل خانے برآمدے سے باہر آنگن میں ایک قطار میں بنے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے ایک چوبی تختے پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ غسل خانوں کے برابر سے زینہ کوٹھی کی چھت پر بنے کمرے اور ٹین کے سائبان کی طرف جاتا ہے۔ سرسبز آنگن کے وسط میں تالاب جس میں روہو مچھلیاں پلی ہیں۔ تالاب کے سامنے تلسی کا منقش گملہ، دور ایک گوشے میں آم کے گھنے درخت کے نیچے جھلملیوں والی بند گاڑی کھڑی ہے جس کی کھڑکیوں میں چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ آنگن کے 3 طرف سرخ اینٹوں کی دیوار ہے۔ ڈیوڑی کے چوڑے دروازے کے باہر اونچی اونچی گھاس میں سے گزرتی ایک پگڈنڈی،
پچھواڑے کی سنسان سڑک سے جا ملتی ہے۔ آنگن میں کپڑوں کی خالی الگنی پر کوے آن بیٹھے ہیں۔ مہاوٹ ابھی برس کر کھلی ہے۔ کوٹھی میں بڑا سناٹا ہے۔ خالی کمروں میں بھیگی ہوا کھلے دروازوں سے گزرتی منڈلاتی پھر رہی ہے۔ ایک غسل خانے میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھاٹک کے باہر ایک کہار اکڑوں بیٹھا چلم پی رہا ہے۔ جھٹ پٹے کی نیم تاریکی میں اس کی چلم کی روشنی کبھی کبھی تیزی سے چمک اٹھتی ہے۔ پھاٹک کے ایک ستون پر جو برس کی بارشوں کی بوچھاڑ سے ترچھا ہو کر ایک طرف کو دھس سا گیا ہے، ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار MBBS کا بورڈ لگا ہے۔ دوسرے ستون پر سنگ مرمر کے ٹکڑے پر بنگالی میں چندر کنج نقش ہے۔ اندر متب کی دیوار پر لگے چرخہ کاٹتے گاندھی جی اور متبسم جواں سال نہرو کی بھدی رنگین تصویروں والے کیلنڈر کے ورق بوڑھی گنگا پر سے آتی ہوئی اس بھیگی ہوا میں آہستہ آہستہ پھٹپھٹا رہے ہیں۔ اس روز دسمبر سن 1939 کی اس تاریخ شام جب سارا گھر سنسان پڑا تھا، چندر کنج کے پچھلے برآمدے والے گودام میں چوری ہو گئی۔ سیند لگانے والی اس گھر کی 19 سالہ بیٹی دیپالی تھی۔ ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار متب بند کر کے حسب معمول ہوا خوری کے لیے باہر جا چکے تھے۔ ان کے تینوں لڑکے کھوکھو، شونو اور ٹونو ابھی فٹ بال کے میدان سے نہیں لوٹے تھے، اور غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر سرکار کی بیوہ بہن بھوتارنی دیوی اسنان کے چند منٹ بعد پوجا میں مصروف ہونے والی ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر سرکار کی اکلوتی لڑکی دیپالی لالٹین ہاتھ میں لیے زینے سے نیچے باغ میں اتری۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اندھیرا پڑے تک کوٹھے والے کمرے میں جہاں بجلی کی روشنی نہیں تھی ہوم ورک کرتی رہی تھی۔ نیچے آ کر اس نے لالٹین تلسی کے گملے کے پیچھے چھپا دی اور دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گئی جو بیٹھک خانے کے بائیں جانب تھا۔ دروازے کی آڑ سے اس نے دیکھا کہ اس کی پھوپھی بھوتارنی دیوی غسل خانے سے نکل کر کھڑاؤں پہنے کھٹ کھٹ کرتی چوبی پل پر سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہیں۔ دیپالی دم سادے کواڑ کے پیچھے کھڑی رہی اور چند منٹ بعد پنجوں کے بل چلتی بھوتارنی دیوی کے کمرے میں گئی جو سیتل پاٹی پر آلتی پالتی بیٹھ کر لوبان سلگانے کے بعد آنکھیں بند کر کے دنیاؤں مافیہا سے بے خبر ہو چکی تھیں۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دیپالی نے چند لہجوں کی ہچکچاہٹ کے بعد آگے بڑھ کر کنجیوں کا موٹا گچھا ان کی پشت پر پڑے پلو سے کھولا اور باہر آ گئی۔ تلسی کے پیچھے سے لالٹین نکال کر گودام تک پہنچی اور ڈرتے ڈرتے تالا کھولا۔ اندر جا کر لالٹین ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر رکھ دی اور چاروں طرف دیکھا۔ گودام میں شدت کا حبس اور سیلن تھی۔ آنگن کے رخ والی مقفل کھڑکی کے شیشوں پر امرت بازار پتریکا کے پیلے کاغذ چپکے ہوئے تھے۔ متفرق فالتو سامان کے علاوہ کوٹری میں ایک بہت بڑا چوبی صندوق اینٹوں کے اوپر رکھا تھا۔ اس صندوق میں بنارسی اور بالوچر بوٹے دار ساڑیاں اور دوسرا قیمتی سامان مقفل تھا۔ ہر سال جاڑوں میں بھوتارنی دیوی صندوق کھول کر بڑے اہتمام سے بالوچر ساڑیاں باہر نکالتی اور آنگن میں چارپائیوں پر پھیلا کر ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا۔ اس کے بعد یہ بالوچر ساڑیاں پھر نیم کے پتوں کی تہ دے کر اسی احتیاط سے بکس میں واپس رکھ دی جاتی۔ دیپالی نے سانس روک کر صندوق کا تالا کھولا۔ اس کے کپڑوں پر بچھی کشمیری شال سرکا کر تہ میں سے ساڑیاں نکالی اور ان کو جلدی جلدی فرش پر رکھ دی گئی۔ بنارسی اور جامدانی کی ساڑیاں ایک طرف کر کے اس نے بالوچر بوٹے دار ساڑیاں علیحدہ کی جو تعداد میں 3 تھیں۔ باہر کی آواز پر کان لگاتے ہوئے اس نے لالٹین کی لو اونچی کر کے ساڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ ساڑیاں بے حد پرانی ہونے کے باوجود بالکل نئی معلوم ہو رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی نوابی کے مرشد آباد کے کرگھوں سے اتری ہوں۔ موقع کی نزاکت کے باوجود وہ ان کے آنچلوں پر بنے نقش و نگار کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ کاسنی، نارنجی، فیروزی۔ کاسنی ساڑی سب سے بیش قیمت تھی۔ اس کے آنچل پر ایک قطار میں مرشد آباد کے نواب پیشوان نوش کر رہے تھے۔ نارنجی ساڑی کے پلو پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ناؤں میں بیٹھے تھے۔ فیروزی ساڑی کے آنچل پر مغل بیگمات ہاتھی کے ہودے پر بیٹھی گلاب کا پھول سونگھنے میں مصروف تھیں۔ وقت ریشم کے اس تانے بانے میں الجھ کر تھم چکا تھا۔ اچانک برآمدے میں آہٹ ہوئی۔ دیپالی نے پھرتی سے تینوں ساڑیاں سفید ململ کے ٹکڑے میں لپیٹیں، باقی سامان صندوق میں واپس رکھا اور سہم کر دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، مگر اب پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ صحن میں کیلے اور سیتا پھل کی ڈالیاں سرسرا رہی تھیں۔ بہت دور سڑک پر ایک گھوڑا گاڑی کھڑکھڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔
इस घुप अंधेरे में न जाने कहाँ जा रही थी। दीपाली ने लंबा सांस लिया और साड़ियों का बंडल अपने आंचल में छुपाकर बाहर निकली। गोदाम में ताला लगाया, बंडल बरामदे की सीढ़ियों पर डाल दिया और भवतारिणी देवी के कमरे में जाकर निहायत सफाई से कुंजियां उनके पल्लू में बांध दी। भवतारिणी देवी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज होने के अलावा कुंजियों के मामले में हद से ज्यादा सख्तगीर और मोहतात थीं। वो डोली तक का ताला सिर्फ अपने हाथ से खोलती थीं। कुंजियां उनके पल्लू में बांधने के बाद दीपाली ने पूरी तरह आंखें खोलकर भगवती की मूर्ति को देखा और दरवाजे से निकली। सीढ़ियों पर से बंडल उठाकर आंगन में से भागती ड्यूढ़ी से तीर की तरह निकलकर पिछली सड़क पर पहुंच गई। फाटक पर बैठा कहार चिलम खत्म करके कहीं गायब हो चुका था। दीपाली ने चारों तरफ देखा और चंद कदम आगे बढ़ी। सड़क की पुलिया के नजदीक एक नौजवान साइकिल संभाले खड़ा बेनियाजी से आसमान को तक रहा था। दीपाली को देखकर उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। दीपाली दौड़कर उसके करीब पहुंची और उचक कर साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। नवाबपुरे की एक गली के सिरे पर एक कदीम मकान की बैठक में चंद नौजवान फर्श पर बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इतने में उनमें से एक ने नजर उठाकर देखा। दीपाली सरकार सामने खड़ी थी। उसने झुककर बंडल नौजवानों के सामने रख दिया। एक नौजवान ने बंडल खोला। दादा, इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे घर में नहीं है। उस नौजवान ने, जिसे दीपाली ने मुखातिब किया था, साड़ियां उल्टी पलटी। बालूचर साड़ियां, उसके मुंह से निकला। उस नौजवान ने अपने शानों पर जुल्फें छटका रखी थीं। बालूचर। दूसरे नौजवान ने हैरत और इश्तियाक से साड़ियों पर हाथ फेरा। मगर भाई, इनको खरीदेगा कौन? हमें तो फौरन 600 रुपए चाहिए। 400 तक में नहीं बिक जाएंगी? दीपाली ने मुतफक्किर होकर पूछा। बालूचर। बूटेदार साड़ियां? आजकल दीपाली अपर क्लास लेडीज अंग्रेजी जालचट पहनती हैं। मगर ये तो बेमिसाल चीज़ है और नायाब, दूसरे नौजवान ने कहा। हिंदुस्तान का बेशतर पुराना फन नायाब और बेमिसाल है, पहले ने चिढ़कर जवाब दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो दीपाली से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास और कुछ नहीं? दीपाली ने ताज्जुब से सर हिलाया। इनको बेचने या गिरवी रखने की कोशिश तो कीजिए अक्षय दादा। जुल्फों वाला नौजवान गहरा सांस लेकर फर्श पर से उठा। अच्छा, थैंक यू दीपाली, अब तुम वापस भाग जाओ फौरन। और दफतन वो तीनों नौजवान, जिनमें से तीसरा बिल्कुल खामोश रहा था, बंडल समेत कोठरी के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गए। अब रात के 9 बज रहे थे और मेज पर खाना चुना जा चुका था। भवतारिणी देवी हस्बे आदत बड़बड़ाती हुई रसोई घर और खाने के कमरे के फेरे कर रही थी। खूखू, सोनू और टोनू मैच से वापस आकर तंदही से खेल पर बहस करने में मशगूल थे। डॉक्टर सरकार चहलकदमी से लौट आए थे और अपने कमरे में आराम कुर्सी पर नीम दराज हस्बे आदत एक पांव हिलाते हुए सोच विचार में मसरूफ थे। दीपाली, उन्होंने आवाज़ दी। दीपाली अपने कमरे से निकली। डॉक्टर सरकार आराम कुर्सी से उठकर बैठक खाने से गुजरते खाने के कमरे में पहुंच गए। वो एक भारी जिस्म के मतीन चेहरे और सोचती हुई आंखों वाले इंसान थे। उनके चेहरे के सुकून से जाहिर होता था कि खामोशी और सब्र की दूसरात में जिंदा रहना उन्होंने सीख लिया है। खाने की मेज पर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने दीपाली की तलाश में नजरें दौड़ाईं। वो उसी वक्त अंदर आ रही थी। डॉक्टर सरकार ने जरा ताज्जुब से उसका जायजा लिया। क्या बात है, तबीयत खराब है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी नहीं बाबा, मैं रोजी के घर गई थी। वापस आ रही थी तो पुलिया के पास एक भैंसा मिल गया। उसके डर से दौड़ती दौड़ती आ रही हूँ। उसने गले पर हाथ रखकर हंसना चाहा। इतनी रात गए रोजी के घर से अकेली आ रही हो? डॉक्टर सरकार ने जरा दुरुस्ती से उसे डांटने की कोशिश की। जी नहीं, जोसेफ साथ आया था। वो धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसके तीनों छोटे भाई शोर मचाते हुए खाना खाने में जुट चुके थे। एक खुशखबरी तुम्हारे लिए, माछी भात खाते हुए डॉक्टर सरकार ने दीपाली से कहा। वो धक से रह गई। कैसी खुशखबरी बाबा? अशीत बाबू, डॉक्टर सरकार ने कुर्सी पीछे सरका के जवाब दिया। मैं अभी अशीत बाबू के यहाँ गया था। वहाँ उनके बहनोई आए हुए हैं। कलकत्ते वाले? ज्योति बाबू? ज्योति बाबू, वो तुम्हारे रिकॉर्ड भरना चाहते हैं, HMV रिकॉर्ड। मेरे रिकॉर्ड? सच बाबा, सच बताइए। तीनों लड़कों ने खाना छोड़कर गुल मचाना शुरू कर दिया। दीदी के रिकॉर्ड बचेंगे, घर घर दीदी के रिकॉर्ड बचेंगे। खूखू ने गंभीरता से ऐलान किया। दीदी अमीर हो जाएगी। मंझला सोनू जोर से चिल्लाया। दीदी हमको पैसे देगी। टोनू ने सर झुकाकर नरमी से कहा। हमारे साइंस मास्टर सुनील बाबू की बड़ी दीदी के रिकॉर्ड सारे इंडिया में बचते हैं। वो इतनी अमीर हो गई हैं, उनके पास तो मोटर भी है। सोनू बोला।
दीदी रेडियो से जितने पैसे मिलते हैं लाकर तुम लोगों पर खर्च कर देती है, खूखू ने डांट बताई। दीदी इतने पैसे क्या करेगी? सबसे छोटे टोनू ने, जो सबसे लाडला था, मुतालबा किया। अपना जहेज बनाएगी और क्या तुम्हारा सर करेगी? भवतारिणी देवी ने, जो अब तक त्यूरी पर बल डाले चुपचाप खाना खाने में मशगूल थीं, गरज कर कहा। दीपाली जरा सी सुर्ख हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। इस सारे हंगामे में वो शाम की मुहिम को तकरीबन भूल चुकी थी। वो मेज पर से उठने लगी तो डॉक्टर सरकार ने उससे कहा, ज्योति बाबू, उन्होंने तुमसे कल रेडियो स्टेशन पर मिलने को कहा है। तुमको रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता जाना होगा। तुम रेडियो स्टेशन कल किस वक्त जाओगी? सुबह को बाबा, 10 बजे। कॉलेज फिर नागा? बाबा, अब तो छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। और लड़के अब हुल्लड़ मचाते हाथ धोने के लिए बाहर जा चुके थे। भवतारिणी देवी चुपचाप बर्तन समेटने में मसरूफ थीं। बाबा, प्रोग्राम के पैसे जमा करके बच्चों के कपड़े बना दिए थे। वो ठिठक गई। बाबा, मेरी साड़ियाँ भी बिल्कुल फटने वाली हो रही हैं। उसने झेंप कर बात खत्म की। डॉक्टर सरकार ने सर झुका लिया। फिर वो आहिस्ता से उठकर बाहर चले गए और गोदाम के नज़दीक वाले नल के पास खड़े होकर कुल्ला करने लगे। दीपाली चुपके चुपके पीछे आई और गोदाम के बंद किवाड़ों को गौर से देखा, जिनमें लगा लोहे का वजनी ताला बेहद साकित और पुरस्रार मालूम हो रहा था।